سب سے بہترین رزق وہ ہے جو تجارت سے، جہاں پر دھوکہ نہ ہو، جہاں پر فراڈ نہ ہو، ایمانداری ہو، تو فرمایا اس کو بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ دو رزق کے بارے میں، دو مزدوری کے بارے میں بڑے آسان انداز سے اقوال موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باقی مزدوریاں جائز نہیں، بلکہ جس میں اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے برکتیں اور رحمتیں اور جن کو زیادہ خالصتاً سمجھا ہے، انہی کو میرے محبوب نے بیان فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم محنت مزدوری کرتے ہیں یا کسی کے پاس جا کر نوکری کرتے ہیں، اس نوکری کرنے کے بھی بڑے اسلوب ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہے کہ محنت کرنے والے مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دی جائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ مزدور کے حقوق کتنے ہیں، کہ جو مزدور وہاں پر مزدوری کر رہا ہے تو اس کا کتنا حق بنتا ہے کہ وہاں پر کام کرنے کا۔ یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ محنت مزدوری کرتا ہو، کہیں پر ملازم ہو، اور روزہ نفلی رکھ لے، نفلی رکھنے سے انسان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے، تو یہاں پر فتاوی جات میں موجود ہے کہ اگر وہ روزہ نفلی رکھ کے کام میں تھوڑا سا سست ہو جائے تو اسے نفلی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ نفلی روزہ ایک عبادت ہے، تو اس عبادت جب ہم کسی کے پاس 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے جتنا کام کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں نفلی روزہ رکھ کے اگر کام کرتے ہوئے کوئی سستی پڑ جائے یا کام مکمل نہ کر پائیں یا جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے راستے میں ہم سست پڑ جائیں، تو حکم ہے کہ اس نفلی روزے کو بھی نہ رکھا جائے، کہ یعنی کہ جو مزدور ہوگا جتنا وقت مقرر کرے گا اس پر پورا اترنا، اس پر پوری مزدوری کرنا اس پر لازم ہوا کرتا ہے۔ تو آج کے اس موضوع میں اسی مناسبت کے لحاظ سے بیان کرنا ہے، تو یہاں پر مزدور کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرنا بھی گناہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ احادیث مبارکہ جو ہے سیاستہ میں موجود ہے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اللہ 3 بندوں سے جھگڑا فرمائے گا۔ 3 بندے ایسے ہوں گے جن سے اللہ جھگڑا فرمائے گا۔ پہلا فرمایا کہ رجل اعطا، کہ ایسا مرد جس نے کسی کے ساتھ اللہ کا نام لے کر عہد و پیمان کیا ہو، یوں سمجھے کہ وعدہ کیا ہو، اس وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ توڑ دے، تو کل قیامت والے دن ایسے شخص کے ساتھ میرا رب کل قیامت والے دن جھگڑا فرمائے گا۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو کسی بھی طرح سے تو کوئی ایسی غلام کو خریدے جو آزاد ہو، ایسا غلام ہو اس کے پاس یا ایسا شخص ہو جو ہو آزاد، اسے پکڑ کر بیچ ڈالے، تو ایسے شخص کے ساتھ بھی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے جھگڑا کریں گے۔ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ أَسْتَأْجِرُ أَجِيرًا فَاسْتَبَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ، کہ ایسا بندہ جو کسی کو مزدوری کے طور پر مزدور رکھے اور مزدور رکھنے کے بعد اس کا حق اسے نہ دے، اس کی اجرت اسے نہ دے، تو کل قیامت والے دن ایسے شخص سے میرا رب جو ہے وہ جھگڑا فرمائے گا کہ تو نے میرے بندے کو مزدوری پر رکھا تھا لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا تھا، تو اس وجہ سے کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے جھگڑا کریں گے۔ اب جھگڑا جب میرا رب کرے گا تو بتائیے پھر بندے کا کیا حال ہوگا۔ تو اسی طرح سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرتبہ ہم بیٹھے تھے
تو ایک صحابی آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے مصافحہ فرمایا، مصافحہ فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے، جس طرح ایک مزدور مزدوریاں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوا کرتے، تو صحابی کے بھی ہاتھ بڑے سخت تھے۔ تو میرے محبوب نے اس کے ہاتھوں کو جب پکڑا تو فرمایا، اے انسان، اے میرے صحابی، تم کون سا کام کرتے ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ مجھے سخت نظر آتے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اس محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہوئے۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کر فرمایا، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے لوگو، اے میرے صحابیو، جب تم کسی مزدور کو مزدوری پر رکھو، آت العجیر اجرہ، اس کا اجر اسی وقت ادا کرو، قبل ان یجف، کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کتنا ایک احسن پہلو ہے۔ میرے محبوب نے کسی صحابی کا ہاتھ نہیں چوما، اگر چوما ہے تو اس صحابی کا جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، جو حق حلال کمانے والا ہے، جو حق حلال کر کے کھانے والا ہے۔ تو کتنے ایسے صحابہ تھے جو کام کرتے تھے، کتنے ایسے صحابہ تھے جو تجارت کا کام کرتے تھے، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ چومے جو صحابی اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا، محنت مزدوریاں کرتا تھا، تو میرے محبوب نے اسے کتنا پسند فرمایا۔ تو اگر ہم فی زمانہ دیکھیں تو جو ہم مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کسی سے مانگ کر نہیں کھاتے، تو اللہ پھر ہماری اس محنت کو بھی قبول فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی بے بہا عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں برکتیں بے شمار ہوتی ہیں، کیونکہ میرا محبوب اسے پسند فرماتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو حلال کا رزق کرنے والے، محنت مزدوریاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر چند فقہی مسائل ہوتے ہیں کہ ایک جو مزدور ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بالکل ہی سست ہوتا ہے، مزدوری تو کرتا ہے، نوکری تو کرتا ہے، لیکن وہ کام صحیح طرح سے نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ مزدور ہوتا ہے جو معتدل انداز میں، نہ اتنا سست ہوتا ہے نہ اتنا تیز ہوتا ہے، صحیح انداز سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا مزدور وہ ہوتا ہے جو تیز انداز سے جلدی جلدی کام سر انجام دیتا ہے۔ جو ایسا بندہ جو نوکری پر ہو، جو سستی سے کام کرتا ہو، تو اس کا وہ مزدوری لینا بھی شریعت میں حرام ہوتا ہے۔ ایسا مزدور جو سست قسم کا ہو، کام صحیح طرح سے نہ کرتا ہو، جسے کام چور کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم مزدوریاں تو کرتے ہیں، محنتیں تو کرتے ہیں، کہیں پہ جا کر ملازمت تو اختیار کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر سستی کرتے ہیں، صحیح انداز سے کام نہیں کرتے، یا ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، اس لمحے میں جتنی بھی تنخواہ ہمیں ملتی ہے، جو بھی ہمیں مزدوری ملتی ہے، وہ ساری کی ساری حرام کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ ایک بندہ ہے، جمعہ پڑھنا ہو، مزدوری بھی کرتا ہے، جمعہ بھی پڑھنے جاتا ہو، اور جمعہ پڑھنے بڑا دور جاتا ہو، تو فرمایا کہ جتنا لمحہ اس کو جمعہ ادا کرنے کے لیے جتنا وقت اس کا صرف ہوتا ہے، تو جو مالک ہوتا ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اتنے لمحے کی مزدوری اس کی اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ بھی سکتا ہے۔ تو یہ ایک فقہی مسائل ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم بس اوقات وقت پاس کرنے کے لیے کچھ احباب جو سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، یا گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا موبائل کو استعمال میں لانا شروع کر دیتے ہیں، تو جتنا ہم نے وقت مقرر کیا کہ اتنے گھنٹے ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، چاہے وہ 6 گھنٹے ہوں، چاہے وہ 8 گھنٹے ہوں، چاہے وہ 10 گھنٹے ہوں، جب ہم کسی مالک سے طے کر لیتے ہیں، مکا کر لیتے ہیں
پھر اس لمحے کے لیے ہم اپنے گھر کا کام بھی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے جو تنخواہ مقرر کی ہے تو ہم نے بتایا کہ اتنے لمحے ہم اتنے گھنٹے ہم کام کریں گے تو اتنی تنخواہ ہماری بنے گی۔ جب اس میں کوئی سستی کریں گے، جان بوجھ کر لیٹ کریں گے، جان بوجھ کر کام نہیں کریں گے، تو وہ ساری تنخواہ اس حصے کی جتنا لمحہ ہم نے بغیر کسی عذر کے گزار دیا ہے تو وہ تنخواہ بھی ہمارے لیے حرام کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس حلال رزق میں جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمارے حلال رزق میں جو حرام مل جاتا ہے، اس حرام کی وجہ سے آج ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں برکتیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کے انتظامات کو پورا مکمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اب کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نفلی روزہ رکھ لیں یا نفلی نمازیں پڑھ لیں، تو جب آپ نے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے مقرر کیا ہے تو شریعت ہمیں نفلی روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ ایسا نہیں کہ ہم نفلی روزہ رکھ کے مزدوری کرنے چلے جائیں، وہاں پہ روزے رکھنے کی وجہ سے وہ کام احسن انداز سے نہ کر پاتے ہوں، سستی کرتے ہوں، تو شریعت ہمیں روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو جس کے پاس وہ مزدوری کرتا ہے، جس کا وہ ملازم ہے، اس سے اجازت لے گا۔ وہ اگر اجازت دے تو وہ نفلی روزہ رکھ سکے گا، اگر وہ مالک اجازت نہ دے تو نفلی روزہ رکھنا بھی اس مزدور کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح سے نماز کے لیے تو اگر مالک اجازت نہ بھی دے، نماز فرض ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اور راستے میں آتے جاتے ہم وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیں، جتنا لمحہ، جتنا وقت، جتنا منٹ، جتنا سیکنڈ یا جتنا گھنٹے ہم لیٹ کریں گے، جان بوجھ کر وہ وقت ضائع کریں گے، تو اس حصے میں جتنی تنخواہ آنے والی ہوگی وہ بھی ہمارے لیے حرام کی ہوگی۔ جب ہم نے عہد و پیمان کیا کہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے ہم آپ کے پاس کام کریں گے تو ہمیں اتنی تنخواہ چاہیے، تو پھر اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ تو حدیثیں پڑھتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری کے خشک ہونے سے پہلے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، لیکن مزدوری کرنے والے کے بھی کوئی حقوق ہیں۔ جس جگہ پر مزدوری کر رہا ہے، اس کارخانے میں، اس فیکٹری میں، اس ملازمت میں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، اس کے ساتھ وفا کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا مزدور پر بھی یہ لازم ہوا کرتا ہے۔ سارے حقوق فیکٹری کے مالکوں کے یا سرکاری احکامات کے نہیں ہوتے، جو مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اچھے خاصے حقوق جو ہے وہ لازم ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم مزدوری احسن انداز سے کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے رزق میں بے بہا برکتیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جہاں مزدوری کرتے ہیں یا جہاں کام کرتے ہیں، جب وہاں پہ حرام شامل ہو جائے تو حرام ہمارے رزق کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب حلال رزق ہوگا تو اللہ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج کل فی زمانہ جو ہے رزق کے انداز میں بڑے ہم بے چین ہوتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ رونا ہے، ہر شخص کا یہ رونا ہے کہ مہنگائی کے دور میں ہمارے رزق جو ہے ہم جتنا بھی کما کر آتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، جب ان وجوہات کو ہم پورا کریں گے تو اللہ ہمارے تھوڑے سے رزق میں بھی ضرور برکتیں عطا فرما دے گا۔ اس میں پہلا ہے توکل۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، تو جب ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے تھوڑے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے صلہ رحمی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میل جول رکھنا، ان سے قطع تعلق نہ کرنا۔ جب ہم کسی رشتہ دار کو چھوڑ دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ سے اسے قطع تعلق کر دیتے ہیں، تو اللہ ہمارے رزق سے برکتوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ جب ہم اپنے تھوڑے سے مال سے صدقہ نکالتے رہیں گے تو صدقہ وہ ہے جو ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا وہ ہے جو فجر کی نمازوں کی پابندی کرنا۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نماز صحیح انداز سے ادا کریں گے، تو اللہ اس نماز کے توسل سے بھی اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔
یہ چار اور پانچواں وجود یہ ہے کہ اللہ کا ہر انداز میں شکر ادا کرنا. جو دیتا ہے وہ میرا رب دیتا ہے، اور جتنا ہمیں دے رہا ہوتا ہے اتنی ہماری اوقات بھی نہیں ہوا کرتی. اللہ ہماری اوقات سے بھی ہمیں زیادہ نوازتا ہے. جب اللہ ہمیں زیادہ نوازتا ہے، جتنا بھی نوازتا ہے، جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ اللہ ہمیں اتنا سکون عطا فرمائے گا، اتنا کسی بڑے بادشاہ کو وہ سکون نہیں ملے گا جتنا اللہ ہمیں عطا فرما دے گا. یہ پانچ چیزیں ہیں. جب پانچ چیزوں پر ہم پورے اتریں گے تو پھر دیکھیے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں کیسے عطا فرمائے گا. تو اس میں سے پہلی کہ رزق جو ہے توکل ہونا چاہیے. جامع ترمذی میں احادیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا توکل کرو، ایسا بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے. جب حق ہم ادا کریں گے تو اللہ ضرور ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. ساتھ میں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ پھر تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو آگے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تغدو خماسا وتروح بطاما، کہ وہ صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹا کرتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوا کرتے ہیں. اس لیے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ اے طائر لاہوتے، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتے، اس رزق سے ہے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جب ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اس خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تو پھر رزق گھر میں بیٹھے بیٹھے تو نہیں ملے گا. پرندے اپنے گھونسلوں کو چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر سفر کرتے ہیں، اپنا ہیلا بناتے ہیں، تب اللہ انہیں رزق ضرور عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے جب ہم گھر سے نکلیں، محنت کریں، مزدوری کریں، حق ادا کریں اس کا، تو اللہ کبھی بھی ہمیں بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. اللہ ضرور ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اور دوسرا ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، وہ اللہ کل قیامت والے دن تم سے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوال کرے گا. کس رشتہ دار سے تم نے کس طرح سے توڑی تھی، کیوں اس سے قطع تعلق کی تھی. تو فرمایا تساءلون فی الارحام، اللہ کل قیامت والے دن تم سے رشتہ داری کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں سوال کرے گا. پھر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ کون ہے وہ شخص جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کے رزق کو فراخ کر دے، وسعت عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے. وَيُنْسَى لَهُ فِي أَسْرِهِ، اور وہ اس میں اثر بھی دیکھنا چاہے کہ اللہ نے میرے رزق میں، میرے عمر میں برکتیں عطا فرمائی ہے. تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے.
اچھے انداز سے پیش آئے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ میری مشکلات کو حل فرما دے، اللہ میرے پریشانیوں کو ختم کر دے، تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب سے بغیر کسی شرعی وجہ کے ان سے اپنا تعلق نہ توڑے۔ جتنا وہ جوڑ کے رکھے گا اللہ ان کے توسل سے ہمارے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑا پریشان تھا، کسی اللہ والے کے پاس گیا اور عرض کی حضور بڑا پریشان ہوں، رزق میں برکتیں نہیں ہیں، کاروبار بند ہے۔ تو اس اللہ والے نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہاری کوئی بیوہ بہن، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب ہیں جن سے تو نے ان سے تعلق توڑا ہوا ہو؟ اس شخص نے اپنا سر نیچے کیا، پھر جواب دیا ہاں، ایک میری ہمشیرہ ہے جس سے میں نے کئی سال سے تعلق کو توڑا ہوا ہے، جس سے ملاقات نہیں ہے، بات نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے۔ تو صلی اللہ والے نے اسے کہا کہ اگر تم چاہتا ہے تیرے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، جاؤ اپنی ہمشیرہ کو ملو، ان سے تعلق اچھا کرو، جب وہ تیرے جانے کے بعد دعا کرے گی تو اللہ تیرے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو اس شخص نے اللہ والے کی بات مانی۔ جیسے آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے ہاں رزق میں کوئی برکتیں نہ ہو تو ہم بھی کوئی پیر فقیر ڈھونڈتے ہیں، تو پیر فقیر جو ہوتے ہیں وہ اپنی روزگاری کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی خبریں بتاتے ہیں جس سے ہمارا تعلق اور بھی رشتہ داروں سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے کوشش اتنی کریں کہ جب رزق میں کوئی دیکھو تنگی آ رہی ہے تو اپنے اندر وہ جھانک کر دیکھیں کسی رشتہ دار سے کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی ٹوٹ تو نہیں گیا، کسی سے ہم نے کوئی انبن تو نہیں کی، کسی سے ہم نے کوئی ادب و احترام میں کمی تو نہیں کر لی۔ جب ہم یہ دیکھیں گے، جا کر رشتہ داروں سے ملیں گے تو اللہ رشتہ داروں سے ملنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں جو پریشانیاں ہوں گی ان کو ختم ضرور فرما دے گا۔ تو فرماتے ہیں جب اللہ والے نے اس شخص کو بتایا کہ جاؤ، جا کر اپنی ہمشیرہ سے ملو، مل کر ان سے دعائیں لو، جب تم ان سے دعائیں لو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص گیا، جا کر اپنی ہمشیرہ سے ملا، کچھ خدمت بھی کی، کچھ اس کے پاس نذرانہ جو پیسے تھے وہ بھی ان کو دیے، دینے کے بعد ان سے اپنے تعلق کو توڑا ہوا تھا اس کو جوڑا، جوڑنے کے بعد جب وہ گھر سے نکلا تو اس کی ہمشیرہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک میرا یہ ایک بھائی ہے، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو کچھ دن گزرے، جو اس کا مال رکا ہوا تھا، جو مالی پریشانیاں تھی، اللہ نے ان کو بھی دور فرما دیا، اللہ نے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دی۔ تو قرآن بھی فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس رب سے تم ڈرتے ہو وہی رب کل قیامت والے دن تم سے تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوال پوچھے گا۔ ہم تو اس خدا کو ایجاد کر چکے ہیں جس خدا سے معاذ اللہ ڈرنا ہی نہ پڑے، ہیں مسلمان لیکن رب سے ڈرنے والے نہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں لیکن خدا سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا تیسرا سبب جو رزق میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے وہ صدقہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ کون ہے ایسا شخص جو اللہ کو قرض دے، قرض حسانہ دے، فَيُضَاعِفَهُ تو اللہ اسے دگنا کرے گا، اضعافاً کثیرا، صرف دگنے میں چند باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ اسے کثرت کے لحاظ سے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تو اللہ کثرت کے لحاظ سے دوبارہ ہمیں لوٹا کر دے گا۔ تو احادیث مبارکہ میں جو مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت
सदक़तुम मिन मालिन, कि सदका कभी भी माल को कम नहीं होने देता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो फिर हमें चाहिए अपने नबी के फरमान पर अमल करना है। और सदका ऐसे नहीं कि जो पैसे आए सारा सदका कर दो, नहीं, बल्कि सदके से मुराद ये भी है कि घर में फरावानी लाना, घर में बच्चों के लिए फरावानी लाना भी सदका ही शुमार किया जाता है। लाजमी नहीं कि आप फ़कीरों को ढूंढते फिरें, नहीं, घर में जितना कमा के आए हैं घर में आसान अंदाज से अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने वालिदैन पर, अपने भाई हैं उनके लिए उनको खर्चे में वाफिर अंदाज से देना, उनकी परेशानियां दूर करना, जब हम अपने घर में उसे खर्च करते हैं तो ये भी सदका ही शुमार हुआ करता है। हाँ, अल्लाह ने वाफिर अंदाज से दिया है तो अल्लाह ने आपको माल और दौलत ज़्यादा दिया है तो फिर किसी मुदरसे में, किसी गरीब, किसी हमसाए, किसी रिश्तेदारों को देते फिरें तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। और चौथा सबब है नमाज, नमाज की पाबंदी। अब 4 सबब थे, 3 सबब वो जो बयान हुए, चौथा सबब है यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया सूरत ताहा में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि मेरे रब ने फरमाया कि अपने अहलो अयाल को नमाज पढ़ने की तलकीन करो, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी उस पर पाबंदी करो। तो अल्लाह फरमाता है ला नसअलुका रिज़्क़ा, कि मैं तुमसे जब तुम नमाज पढ़ोगे उस नमाज के बारे में तो सवाल होगा, लेकिन तुमसे रिज़्क़ के बारे में सवाल नहीं करूँगा। माज़अल्लाह अगर यूँ समझा जाए कि अल्लाह फरमाता है तुम अपने अहलो अयाल को नमाज पढ़ने की तलकीन करो, नमाज पढ़ने का पाबंद करो, खुद भी नमाज पढ़ने में पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्क़न, अल्लाह रिज़्क़ लेने से पाक है। हम नमाज पढ़ के कोई माज़अल्लाह इबादत रब की नहीं करते, हकीकतन रब की इबादत जरूरी होती है, लेकिन हमारे रब को हमारी इस इबादत की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है उस इबादत की तो हमें ज़रूरत है। तो मेरे रब ने फरमाया नहनु नर्ज़ुकुका, कि नमाज के ज़रिए से हम तुम्हें और भी वाफिर अंदाज से रिज़्क़ अता फरमा देंगे। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो इब्न असाकिर एक किताब है, वहाँ पर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो उस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 महीने तक हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की काशियाना अक़दस पर हाजिर होते और उन्हें नमाज पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे। कितने महीने? 8 महीने। कितने महीने? बुलंद आवाज़ से कह दें, कितने महीने? आज हम बाप बने हुए हैं, आज हमारे भाई हैं, हमने अपने भाइयों को या अपने बेटों को कितनी मर्तबा नमाज का कहा है। तो ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं तो और किस चीज़ की बात है। आज हम कहते हैं कि आज बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगी है, बड़ी माली हालात तंग हैं। जब हम खुदा के न हुए तो खुदा फिर हमारे रिस्क में बरकतें कैसे डाल देगा। जब हम खुदा से वफा नहीं करते, अपने रब से ताल्लुक़ नहीं जोड़ते, तो फिर हमारा रब हमारे रिस्क में किस तरह बरकतें अता फरमाए। तो इसी तरह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती मिन बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत में ऐसे लोगों के रिस्क में बरकतें अता फरमा दे जो सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ा करते हैं। अब मेरे महबूब का फरमान है, मेरे महबूब का फरमान तो कभी माज़अल्लाह झूठा तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो एक सहाबी थे, बड़े गरीब थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह बड़ी तंगी है। फरमाया नमाज पढ़ते हो? फरमाया हाँ। फजर की पढ़ते हो? उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हाँ ज़रूर पढ़ता हूँ। फरमाया कि ऐसा क्या कर, नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन घर न चला जाया कर, कुछ लम्हा बैठ कर अपने रब की तस्बीह भी कर लिया कर, कुरान को पढ़ लिया कर, दरूद पढ़ लिया कर, ज़िक्र और अज़कार कर लिया कर। जब तू बैठ कर जिक्र करेगा, अल्लाह